جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کافی دنوں کی غیر حاضری ایز یوزول تسلسل قائم کرنے میں تھوڑا سا میں فیل ہو جاتا ہوں، لیکن چونکہ سچ اور حق کی بات کرنی بڑی ضروری ہے، بہت کم لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، تو ہم آپ تک یہ باتیں پہنچانا بڑی ضروری ہیں۔ جو سچ کی بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو بات پاکستان کی بقا کی بات ہے، وہ آپ تک پہنچانی بڑی ضروری ہے، آپ کو اپڈیٹ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور بس کوتاہی ہو جاتی ہے جس کا کہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں کم سے کم ہو۔ لیکن یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، خاص طور پہ میرا جو پلیٹ فارم ہے، میرا جو مقصد ہے وہ صرف موٹیویشن بات کرنے کا مقصد زیادہ ہوتا ہے۔ نیوز پہ میں بہت کم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات نہیں بھی کرتا، بہت کم بات کرتا ہوں نیوز کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد اینی وے یہ جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ، یہ اپنی آپ تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے، اور اس میں تسلسل ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے معذرت، کچھ دوستوں کے پیغام بھی ہے کہ اب طبیعت کیسی ہے؟ بہرحال طبیعت ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فائن۔ اچھا جی، دو باتیں تھیں جو پچھلے دنوں میں بہت ساری باتیں کرنے والی تھی۔ یہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی۔ پھر یہ جو حجاج بن یوسف والا ایک ویڈیو تھی مولانا طارق جمیل کی، اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا تھا کہ اس کے حجاج بن یوسف اور عاصم منیر کی مماثلت جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ پھر عید پہ عمران خان صاحب کو نماز پھر نہیں پڑھنے دی گئی، بہت ہی دردناک، بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہوا، ان تمام پہ بات کرنے والی تھی جو کہ نہیں ہو سکی، جس کے لیے مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے اوپر بات نہیں کر سکا۔ لیکن ابھی اس وقت جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ دو چیزوں پہ، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا جو میسج ہے وہ ہے، اور دوسرا عمران خان کا میسج ہے اپنے پارٹی کی قیادت کے لیے۔ عمران خان کا جو میسج اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، جو کہ پاکستان کے کور کمانڈروں کے لیے اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہے، بڑا واضح پیغام ہے اور بڑا کلیئر پیغام ہے اور بڑا صاف ستھرا پیغام ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ آپ کو تحریک انصاف کو، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، تحریک انصاف کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت، سب سے زیادہ چاہنے والے جو لیڈر ہے، چاہا جانے والا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ ایسے میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پاپولیرٹی جو بالکل ختم ہو چکی ہے، جو زیرو پہ ہے اس وقت، وہ نہ تو 9 مئی ان کی پاپولیرٹی واپس لا سکی، نہ ان کو یہ جنگ ان کی پاپولیرٹی واپس لا سکی، کیونکہ جنگ کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ اخبارات میں دیکھیں، ان کے پریس ریلیز میں دیکھیں، تو انہوں نے بہت بڑی جنگ جیتی ہے، جنگ لڑی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے عوام کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگ ان کو فیک لگتی ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ بے شمار لوگوں سے بات کی، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن مجھے لگا کہ یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ فیک تھی، کیونکہ بارڈر پہ ہماری افواج جو ہے، لاہور کے بارڈر پہ کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی وہاں تو فوجیں نظر ہی کوئی نہیں تھی آ رہی، تو ایسی کوئی بات نظر نہیں تھی آ رہی۔ پھر انڈیا کا جو بیان تھا کہ جی ہم نے وہاں پہ بندے بھیج دیے، ہم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے کہاں کہاں اٹیک کرنا ہے، یا کون سی ایسی جنگ ہوتی جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی ایسے اتنے مارن لگے تھا، تو تسی اپنا بندوبست کر لو۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ڈیمیجنگ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے یقیناً ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور بہت سارے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ایک آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا سلیبس ایک پرچہ تھا جس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے عاصم منیر کو بیچ میں سے نکال کے آگے کرنے کی کوشش کی، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ بہرحال اس میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا، بات لمبی اور طرف چلے جائے گی۔ مقصد صرف اتنا ہے بات کرنے کا، خان صاحب کا میسج ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے۔ ان کو پاکستان کے تحریک انصاف کی مطلب یہ کہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام کی ضرورت کا مطلب ہے کہ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضروری ہے۔ تحریک انصاف کیا ہے؟ تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے۔ ایون تمام دھاندلی کرنے کے باوجود اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت، جسے سیٹیں چھین لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ڈرامے بازی ہو رہی ہیں، تو اس کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا سمجھنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کی ان کو ضرورت ہے، عمران خان کی، تحریک انصاف کو ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو اور فوج بنا لیں گے، اسی اپنی پچھو کر لیں گے، کیونکہ آپ عوام میں سے آنی ہے نا فوج۔ بٹ اینی وے وہ گل کے تو کچھ ہو جانا کسی کسی ویلے۔ بٹ اینی وے بات یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئر میسج ہے، اور اس میسج کو ان مختلف ملکوں کو سوچنا چاہیے، ان کو بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ میسج ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا اپنی پارٹی کے لیے۔
انہوں نے فرمایا، خان صاحب کہتے ہیں میرا اپنی پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے، اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بنی بنائی پارٹی مل رہی تھی، ہنکی ڈوری موجاں کر لی ہیں، عمران خان کی پاپولرٹی اپنے کیش کر لی کہ انہوں نے 804 اپنی لکھوا کے اپنی شرٹوں پہ شرٹیں بیچ لی، کہ انہوں نے کپتان لکھا کے اپنی برانڈ بیچ لی، جس نے جو عمران خان سے کمانا تھا اس نے کمایا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اب وہاں پہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے نیو یارک میں، پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے نیو یارک میں، اور برسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کا وہ شخص ہے، اور آپ اندازہ کریں عمران خان کس دل سے ان کو برداشت کر رہے ہیں اندر بیٹھے، جب ان کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں یہ جا کے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم کو یہ بات سوچنی چاہیے ہر عید کے موقع پہ، ہر خوشی کے موقع پہ، ہر وقت جب ہم کیک کاٹتے ہیں، ہر وقت جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، اس بات کو سوچنے کی ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے کہ ایک شخص جنگ کس بات کی لڑ رہا ہے، وہ کیوں جیل میں بیٹھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے جیل میں بیٹھنے کا، وہ چاہتا کیا ہے جیل کے اندر رہ کے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام کو حقوق ملے، انصاف کے لیے بیٹھا ہے، وہ سچ کے لیے بیٹھا ہے، سچ کی بالادستی کے لیے بیٹھا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ جیل میں سیاست نہیں کر رہا۔ سیاست کرنی ہوتی ہے تو نواز شریف طرح کی سیاست ہوتی ہے پاکستان کے، دنیا بھر میں سیاستیں ہوتی ہیں، ادھر پھاڑ لو ادھر پھاڑ لو، انج کر لو انج کر لو۔ وہ سچ کو اپ ہیلڈ کرنے کے لیے بیٹھے۔ اتنا بڑا مونسٹر ہے پاکستان کا، اتنا بڑا مونسٹر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنا بڑا اس کے اوپر ازدہا آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ بہت طاقتور ہے۔ جو شخص، یہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سارے کے سارے پارٹی چھوڑ دیں۔ میں یقین کریں، میں بالکل سچے دل سے بتا، جس بندے کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، تو آپ پارٹی چھوڑ دیں، آپ ریزائن کر دیں۔ علی امین گنڈا پور ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، یہ سارے کے سارے چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ جائیں، اپنے مذاہب بھی چینج کریں، اپنے دین و دنیا، جو آپ نے آخرت جو آپ کا ہے، وہ اس کو جو بھی بندہ سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ اب دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہوا جی، مولانا طارق جی میں نے بات کی تو ان کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، سچ کا ساتھ دیا انہوں نے۔ مولانا طارق جی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ان کی عزت، کہاں سے کہاں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، پورا سوشل میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر بندہ ان کی بات کر رہا ہے۔ ان کی پہلے بھی عزت تھی، اب اور 4 گنا زیادہ ہوگی، بڑھ گئی ان کی عزت۔ دوسری طرف فضا کو دیکھ لیں، فضا ایک ایکٹریس ہیں، ماڈلنگ کرتی ہیں، اپنے ٹی وی پہ پروگرام وغیرہ کرتی ہیں، لیکن ایک جملے نے ان کو کہاں سے کہاں ان کو بوم دیا انہوں نے۔ وہ کیا تھا؟ وہ سچ تھا، وہ سچ تھا۔ سچ کا ساتھ جو ہے اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کے حصے میں صرف ناکامیاں اور رسوائیاں آئیں گی۔ یہ تمام MNA MPs کو، یہ برسٹر گوہر ہے، علی امین گنڈا پور ہے، یہ جو بھی بندے ہیں، یہ تمام اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، سچ کا ساتھ اور دلیری سے۔ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے بچے مارنے تو مار دیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک اللہ کے آگے حضور ہو کے جواب دینے کا آپ کے پاس ایک ریزن ہے کہ اللہ میں نے سچ کا ساتھ دیا تھا۔ یہ جو عمران خان کا پیغام ہے کہ پارٹی تو آپ کو بنی بنائی ملی تھی، سٹرگل کا اب ٹائم ہے، تو جو سٹرگل نہیں کر سکتے وہ جگہ چھوڑیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس اب رسوائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نئی جماعت ہے، ایک نئے طریقے سے بنی ہوئی جماعت ہے۔ اس جماعت کے اندر آپ کو سخت اور اسٹرانگ لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ اسٹرانگ لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے، جب وہ بات کرنے والے نہیں آئیں گے، جب وہ کام کرنے والے نہیں آئیں گے، آپ کو ایک کال کے اوپر پروٹیسٹ اپنا کینسل کر دینا، یا ایک کال پہ آگے پیچھے ہو جانا، یا وہ بھی میرا تعلق ہے، وہ بھی میرا تعلق ہے، آپ تعلقات نہیں نبھا سکتے۔ خدا کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوں گے تو آپ تعلقات نہیں نبھا سکے۔ وہ پوچھے گا سچ کا ساتھ دیا یا آپ نے جھوٹ کا ساتھ دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے، جس میں عمران خان جیل جا سکتا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جو یہ کام نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اتنی کہ یہ لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ اسی طرح سے لے لیں جس طرح کا شہباز شریف کی لے لا، یہ لے لیں سارے کے سارے۔ بہرحال جی، پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی عوام کو، ہر بندے کے لیے خان صاحب کے بڑے کلیئر میسج ہیں
کہ اگر میں جیل جا سکتا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کہڑی موت پہن رہی ہے، تسی نہیں مر سکتے تو تسی نہیں اندر ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے سوچیں کہ خان صاحب کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خان صاحب کی ضرورت ہے۔ وہ جس لیول کی، جس انتہا کی پاپولیرٹی اور مقبولیت عمران خان کو اس وقت نصیب ہے، یہ کسی کی سوچ ہی ہوگی۔ یہ تا قیامت تک کے لیے بندہ جو ہے وہ امر ہو چکا ہوا ہے۔ اور عاصم منیر اور ان کا جتنا بھی ٹولہ ہے، شہباز شریف، نواز شریف، ان کے لیلے جتنے بھی ہیں، یہ تمام کے تمام رسوائیوں کی اس دلدل میں، اس گہرائیوں میں جا چکے ہیں کہ جہاں سے اب ان کا نکلنا ناممکن ہے۔ یہ چاہیں بھی تو نہیں نکل پائیں گے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو ویڈیوز ڈیلیٹ کروا کے، لوگوں کے بہن بھائیوں کو گرفتار کر کے، ان لوگوں کو لتر مار کے یہ سمجھنے کہ یہ پاپولیرٹی ہے، یہ پاپولیرٹی نہیں ہے۔ عاصم منیر ایک ایلیوژنسٹ ہے۔ یہ آپ دیکھیں، وہ قاضی فیضی صاحب کہاں گیا؟ کہاں کے قاضی فیضی صاحب؟ چھپتا پھرتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ ان چیزوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہیں، ان کو سمجھیں۔ اور پاکستان آخری قلعہ ہے جس کو دنیا نے، جس کو جو غیر اسلامی قوتیں ہیں وہ فتح کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ اچھا، یہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میں بات لمبی ہو رہی ہے، اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔